بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المحجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على العرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار مولانا علي ابن أبي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين عذب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي. صلوات پڑھنا محمد. بہرحال اس مجلس کے طفیل میں ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس برا شوب اور وبا کے دور میں بہرحال ہم سے محفوظ رہیں، بالخصوص جو مریضان اسلام ہیں اور بالخصوص میرے چھوٹے بھائی اور جناب نجف صاحب چونکہ آپ ہی کے علاقے کے وہ اس وقت دبئی میں مریض ہیں اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، لہٰذا ان کی شفا یابی کے لیے اور خاص کر جو لوگ بھی مریض ہیں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے 3 مرتبہ میں یہ جی پڑھ کر ان کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بلندترین صلوات پڑھنا ایک محمد والا. عزادارو، یہ مجلس عزا جو بمناسبت شہادت امام حسن مجتبیٰ اور وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے، اور مجھ جیسے کم علم اور جاہل کو شرف ہے 2-3 سال سے خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا پھر آج علماء سے معذرت اور اپنے انہی نوجوان بھائیوں کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیغمبر کی اس حدیث کے سائے میں اور عرض کر رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچے، لہذا متوجہ رہیں. بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، وقت تاخیر ہو گئی تھوڑا سا میری وجہ سے اور حالات آپ سمجھی رہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں تاکہ مجھے سہارا مل جائے. میں نے نبی مکرم کی بڑی مشہور و معروف حدیث جسے آپ حضرات حدیث ثقلین کے نام سے جانتے ہیں
اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے انسانیت کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس حدیث نے آ کے پانی کا پانی دودھ کا دودھ کر دیا، اور ایسا آشکار مرحلہ پیغمبر نے جاتے جاتے امت مسلمہ کو ایک ایسا نسخہ دے کے گئے کہ جس نسخے پہ جو عمل نہ کرے وہ اس کے مقدر کی بات ہے، ورنہ تقدیر سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کی کامرانی کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنے کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے پیغمبر تو کہہ گئے، اب چاہے کوئی اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے یہ اس کے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اس کے اپنی بات ہے، یہ اس کے اپنے کردار کی بات ہے۔ اس لیے کہ میں فقرہ آپ کے حوالے کروں، دیکھیے خالی معصومین کے فقروں پہ عمل کرنا کردار سنوارنے کی بات نہیں ہوتی ہے، پیغمبر کے فقرے تک پہنچنے کے لیے بھی کردار چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دیکھیں مجھے اپنے مندوب تک آنا ہے، اور اس حوالے سے اسی لیے میں نے پیغمبر کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ بہت سنا ہے علماء خطبہ ماشاءاللہ سے، اور خود ہمارے فیضی بھائی اور مولانا تشریف فرما ہے، آپ میں سنتے آتے ہیں، لہٰذا کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے کہ چیلنج کی نئی بات، شاید نہج الگ ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، پیغمبر جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان، غور کریے اس مرحلے کو، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے میری کتاب، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خدا کی کتاب ہے جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ عطرتی۔ اب اس لفظ کو بہت سے لوگوں نے کہیں سنتی ہے کہیں عطرتی ہے، لیکن یہ ہر دنیا مانتی ہے کہ پیغمبر نے ایک چیز نہیں چھوڑی ہے، پیغمبر دو چیز چھوڑ کے گئے ہیں۔ نہیں، غور کریے مرحلے کو، یہ چاہے پوری روایتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیے، علماء کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو روایتیں ملیں گی، کوئی یہ کہتا نظر نہیں آیا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا، ہاں اس پہ ضرور ہے یہ اختلاف کہ کسی نے سنتی کہا، کسی نے عطرتی کہا، کسی نے اہل بیتی کہا، کسی نے کچھ کہا، یعنی تو یہ سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ دو چیزیں چھوڑی، ایک چیز کے اوپر تو آدمی کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ راوی بھی جانتا ہے کہ ترازو کے ایک پلے نہیں ہوتے، دو پلے ہوتے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کر محمد، سب جانتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی تھوڑا سا سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ ایک چیز چھوڑ کے گئے پیغمبر تو دنیا ہمارے ذہن پہ اشکال کر دے گی۔ نہیں غور کریں، اس لیے کہ دنیا ہمارے ذہن پہ اشکال کر دے گی کہ یہ کون سا آدمی ہے جو ایک چیز کو چھوڑے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے لفظ ثقل ہی رکھا ہی اس لیے کہ اگر کسی چیز کو تولا جائے گا تو دو چیز میں تولا جائے گا۔ نہیں غور کریے، یہ اعمال کا مرحلہ ہے، اسی لیے پیغمبر نے جاتے جاتے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک سنت، ایک اہل بیت، چاہے جو مانیے۔ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی۔ نہیں غور کریے، پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی اور اس کے اوپر فشار اتنا ہے، اس کے اوپر زور اتنا پیغمبر نے دیا کہ ہم نے ایک چیز نہیں چھوڑی، ہم نے دو چیز چھوڑی۔ نہیں غور کریے، اب امت مسلمہ کا جائزہ تو لیجئے تھوڑا سا کہ کون ایک کو مان رہا ہے، کون دو کو مان رہا ہے۔ نہیں غور کریے، کون ایک کو مان رہا ہے، کون دو کو مان رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس پر بھی لعنت کی جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اور ہم نے اس پہ بھی لعنت کی جس نے کہا اہل بیت کافی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، اس پہ بھی لعنت کی۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، اور
देखिए आप मोहब्बत, मैं कुछ बातें आप हज़रात के सामने कर रहा हूँ, कहा इसीलिए पैगंबर ने जाते जाते कहा, और एक चीज़ के ऊपर तो नहीं कहा पैगंबर ने, ये बात क्लियर है एकदम साफ, समझे आप। और ये हदीस ऐसी है, मैं बहुत अच्छा ज़रीफ नुक्ता, शायद कोई नई बात हो, और ख़ासकर उलमा से बिल्कुल माजरत, वो सब पढ़ते रहते हैं, शायद मेरे भाइयों के लिए और बुजुर्गों से भी माजरत, इस फ़क़रा आपके हवाले कर रहा हूँ। इसी हदीस में मैं कह रहा हूँ इन्नी तारिकुन फ़िकुमुस सकलैन, ये वो हदीस है कि जिसका इनकार, गौर करें, जिसका इनकार बुखार में रहने वाले भी न कर सके। गौर करिए बात है, ये वो किताब है कि जिसका इनकार बुखार वाले भी न कर सके। नहीं पहुंचे आप, गौर करिए कि ये हदीस ऐसी पैगंबर ने कही कि गदीर का इनकार करने वाले तो मिल गए, मगर सकलैन का इनकार करने वाले न मिल गए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उठाइए, तज़किया करिए कि आपको गदीर का, लेकिन इस हदीस को नहीं है जल्दी आपको, और है ही नहीं, हर आदमी मानता है कि पैगंबर ने कहा कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। ये दो अजीम शय पैगंबर छोड़ के जा रहे हैं, और कहा दोनों से तुम्हारा दामन मुतमस्सिक हो, दोनों से तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो, दोनों से अपना ताल्लुक बरकरार रखे रहना। यानी एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में अहले बैत हो। ऐसा ना हो कि खाली कुरान को पकड़े रहना, अहले बैत से दामन छूट जाए, और खाली अहले बैत को पकड़े रहो और कुरान से दामन छूट जाए। नहीं, दोनों चीज नहीं, दोनों को लेके चलोगे। नहीं, गौर करिए, और ये बात आप मान लीजिए कि जो खाली अगर कुरान कह रहा हो हस्बुना किताब अल्लाह, ये समझिए कि ना उसे किताब मिली है ना अहले बैत में। नहीं, गौर करिए कि हस्बुना किताब अल्लाह का दावा कर ही नहीं कोई सकता। नहीं, गौर करें, हस्बुना किताब अल्लाह का दावा कौन कर सकता है? इसलिए अगर कोई कहे कि किताब काफी है तो वो जाहिल है, इसलिए कि किताब खुदा की बगैर तफसीर के रह जाए। नहीं, महसूस कर लीजिए, इसलिए कि किताब खुदा इंसान उसकी तफसीर नहीं कर सकता, तफसीर वही करेगा जो काबे में पैदा हो, तो आया हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दें आप हज़रात, वो करेगा तफसीर। हस्बुना किताब अल्लाह का दावा करने को एक चीज के ऊपर कोई रुक नहीं सकता। अब मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, शायद इल्मी हो, और आयतुल्ला हसन ज़ादे अमली अभी जल्दी इंतकाल हुआ है, खुदा सलामत रखे। अकायद की बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है उन्होंने, आमोज़िश अकायद, जो मदरसों में इब्तदाई मरहले में पढ़ाया जाता है, फैज़ी भाई, उसमें उन्होंने इस हदीस सकलैन पे आके गुफ्तगू की। अल्लाह अकबर, गौर करिए, कहा कि ये जो कहा कि इन्नी तारिकुन फ़िकुमुस सकलैन, कहा पैगंबर दो क़िरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहे हैं। नहीं, गौर करिए इस मरहले को, कहा ये जो दो क़िरा कदर का सकलैन का जो तर्जमा होता है, कोई भारी चीज़ थोड़ी नहीं है। नहीं, गौर करिए, कहा सकलैन कोई चीज भारी थोड़ी नहीं है, सकलैन को ऐसा कोई हो भारी चीज हो। नहीं, गौर करें इसके ज़म्मे, क्या कि ये दो किताबें और ये दो चीज ऐसी है कि जिससे ताल्लुक दोनों का कभी टूट ही नहीं सकता। नहीं, गौर करिए, और कहा कि कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक को ले ले दूसरे से महरूम हो जाए, या दूसरे को ले ले एक से महरूम रह जाए, क्या हो नहीं सकता। नहीं, गौर करिए, उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने मिसाल कहा कि ये जो पैगंबर ने कहा इन्नी तारिकुन फ़िकुमुस सकलैन, अगर बात पहुंचे, मैं इशारे में कह रहा हूं, शायद उनका लफ्ज आप तक ना पहुंचा पाऊं, लेकिन इशारे में आप तक हवाले कर रहा हूं बात। उन्होंने कहा, गौर करिए, कि ये जो कहा पैगंबर ने सकलैन, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, ये दो चीज अंगूठे और इस अंगुली की तरह है। नहीं, महसूस कर लीजिए आप, ये दो चीज अंगूठे और उंगली की तरह है। क्या मतलब? कि जब तक अंगूठे की शमूलियत न हो, अरे कहां पहुंच रहे हैं आप, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। अज़ादारों, जुमला हवाले कर रहा हूं, तस्बीह भी पढ़िए, न बगैर इसके हल होगा, और इसे जब पढ़ना होगा तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے اس کے بغیر کہ یہ دو ایسی ہیں جب تک کام ہی نہیں ہو سکتا اس کے بنا، کہ اسی طرح سے ہدایت اگر چاہیے تو بغیر قرآن و اہل بیت کے نہیں ملے گی، اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے جو خالی قرآن کا ڈھونگ رچتے ہیں ان کو قرآن بھی نہ صحیح مل پایا. نہیں محسوس کریں، میں بات کر رہا ہوں، ان کو قرآن بھی صحیح نہ ملا. گردن ہلانے سے قرآن نہیں آتا. نہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں، گردن ہلانے سے قرآن نہیں ہے. جو قرآن جب تک وارث قرآن کا پتہ نہ کرو گے. خالی کتاب اللہ، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے دنیا کے ساتھ غلطی ہی اس لیے ہوئی کہ دنیا کتابوں کے الفاظ میں گم ہو گئی، کہ ہم الفاظ ڈھونڈ لیں یہاں سے مل جائے. لیکن آپ محسوس کریے کتاب اللہ، اب دیکھیں آپ اصل مرحلے کو نہیں پہنچتے ہم اور آپ. کتاب اللہ پہ عظیم ہے اور قرآن پہ بات ہونی چاہیے. اگرچہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے قرآن پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن میں وہ بات دہراؤں گا نہیں. آپ سمجھیے اس جو پیغمبر نے کہا کتاب اللہ، یہ خالی لفظ لے کے اڑ گئے، مگر یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ قرآن آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جتنی آسانی سے سوچ رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کر لیں گے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ ہے. یہ کتاب اللہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اما جب رسول اللہ کا فعل نہیں سمجھ میں آتا، جب رسول اللہ کا قول سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر اللہ میاں کا قول تمہارے سمجھ میں کیسے آ جائے؟ نہیں غور کریں اتنی آسانی سے. اسی لیے اس کتاب کے ساتھ ایک مفسر قرآن رکھا. اسی لیے اس کتاب کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ محمد ہوگا، علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، یہ سورہ سلسلہ ہوگا. اور ہمیشہ نہیں نوجوانوں اگر ساتھ ہو تو میری اس آواز میں آواز ملا کے کہنا، آج جو ہمارا نوجوان یہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو انڈا چلائے پھر رہا ہے فیضی بھائی کہ ہم قرآن بچائیں گے، ہم قرآن بچائیں گے، ہم قرآن کی محافظت کریں گے، ذرا اپنے ہوش کے ناخن بڑھاؤ. قرآن تم بچاؤ گے اس لیے کہ قرآن بچانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پہلے اپنے کو بچاؤ. نہیں غور کریے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. پہنچیے، قرآن بعد میں بچانا، پہلے اپنے کو بچاؤ. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلے اپنے کو بچاؤ، قرآن کو بعد میں بچانا. یہ جو چلا کے کہہ رہے قرآن بچائیں گے، قرآن بچائیں گے، ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، ہم قرآن کے محافظ، ہم قرآن کے محافظ. ہم آپ بے شرم، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نے کہا کہ تم قرآن بچاؤ، بلکہ جب بچانے کی بات آئی تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اسے بچائیں گے، ہم ہی سے بچائیں گے، ہم ہی سے بچائیں گے. نہیں غور کریے، ہم ہی سے بچائیں گے. حفاظت کا ڈھونگ نہ رچو، تلاوت کے شوقین بنو. نہیں غور کریے، حفاظت کا ڈھونگ نہ رچو، تلاوت کا شوق ڈالو. نہیں غور کریے، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن پڑھو، ہم سے کہا پڑھو، اور حفاظت کے لیے خود کریں گے. اے پروردگار اس وسیمہ سے بچائیے. غور کریے، اے اللہ میاں آ کے بچائیے، یہ تو کیا کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے. کہ محمد مدی خاموش رہو، ہم نے پہلے ہی سے قانون بنایا ہے اس قرآن کے ساتھ. ارے غور کریے، میں حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ تم نے پیغمبر کا قول نہیں پڑھا. ہم کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی رکھیں گے. ارے غور کریے، اب ہو ہی نہیں سکتا کوئی زمانہ ایسا نہیں. دیکھیے قرآن ہے صامت، اہل بیت ہے ناطق. اس اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اس صامت کے ساتھ ہر زمانے میں ایک ناطق رہے گا، ایک ناطق رہے گا، ایک ناطق رہے گا. اب دیکھتا ہوں عقیدت آپ کی کہاں تک جوش مارتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اس صامت کے ساتھ ناطق رہے گا جو اسے بچاتا رہے گا، بچاتا رہے گا. تو آج کیسے بھول جائے کہ صامت تو ہو، پردے میں کوئی ناطق نہ ہو. آج کیسے بھول جائیں؟ پتہ ہے آج کیسے بھول جائیں کہ کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اس لیے کہ اطرت خدا
اللہ اکبر. اطرت رسول ہمیشہ ہوگی. غور کریں, اطرت رسول ہمیشہ اس قرآن صامت کی حفاظت کرتی رہے گی. لہٰذا یہ اس کا ڈھونگ نہ رچیے, ہم بچائیں گے. اور جو لوگ کو ہلا ہلا کے گردن, جیسے لگتا ہے کہ حلق سے کوئی چیز اٹک گئی ہو. آپ دیکھ لیجیے, جو حفاظت کی بات کرتے ہیں, یہ حفاظت بے معنی تلاوت ہے. نہیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں, یہ حافظ نہیں ہے, قاری ہیں. ارے غور کریں, قرآن کے حفظ کرنے کا, الفاظ کو حفظ کرنے کا نام حافظ نہیں ہوتا. اسی لیے جو الفاظ کو حفظ کرنے کو حافظ سمجھتا ہے, اسی لیے گردن ہلا کے بتاتا ہے یہاں سے معاملہ یہاں نہیں آیا ہے. ہاں نہیں, غور کریے, میں آپ کے سامنے, نہیں, یہاں سے معاملہ یہاں نہیں اترا ہے. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بات سمجھیے, یہاں سے معاملہ یہی نہیں آتا. نہیں, بات سمجھ, غور کریں, کیا اہم ہے مرحلہ. آپ دیکھیے, ایک ذات ہے جو کہاں آئی, کعبے میں, اور جب کعبے سے باہر آئی تو کیا ہوا, کس کی آگوش میں, رسالت مآب کی. اور آنے کے بعد رسالت کی آگوش میں کیا کہا, توریت سنائیں. ہاں, غور کریں, آپ لطف اٹھائیں. کہ انجیل سنائیں, زبور سنائیں, قرآن سنائیں. پیغمبر نے کہا ہاں علی, توریت, انجیل, زبور. اب غور کریے, پیغمبر 28 سفر ہے. اب دیکھیں, علی توریت سنا رہے ہیں. دیکھیں, بہت سنا, اس نحو سے سنا رہا ہوں. انجیل سنا رہے ہیں, توریت سنا رہے ہیں, قرآن تک سنا دیا. اور پیغمبر نے پھر سند دی, علی توریت صاحب توریت سے بہتر, انجیل صاحب انجیل سے بہتر. نہیں, غور کریے, انجیل صاحب انجیل سے بہتر, زبور صاحب زبور سے بہتر. لیکن جیسے قرآن کی بات آئی, ابھی قرآن آئی نہیں ہے, کہ اے علی, قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. نہیں, آپ پہنچے, قرآن ویسے پڑھا جیسے میں. نہیں, غور کیا آپ نے, قرآن ویسے پڑھا جیسے میں. اگر پیغمبر کی عظمت کا خیال ہے تو جملہ سنیے, کہ آپ قرآن ویسے پڑھا جیسے میں. آپ نے شاید پہنچے نہیں. آپ, اے عزادارو, حق صرف کہنے کا علی کو تھا کہ محمد ہم جیسے. بھی توجہ چاہ رہا ہوں, حق صرف علی کو تھا کہ کہے کہ محمد ہم جیسے. مگر اس علی نے کہا انا عبدم من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ارے بے شرم و شرم نہیں آتی, جسے حق تھا وہ تو نہ کہہ سکا, اور جو غلامی کے بھی لائق نہ تھے وہ کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. تو میری تاخیر تھی تھوڑا سا لہٰذا, لیکن یہ ہونا چاہیے بھی. ڈسکشن ہو رہا تھا ہمارا فیضی بھائی سے کہ تھوڑا سا خیال جو ہو وہ نماز کا ہو جائے. جب وقت تھا تھوڑا 15-20 منٹ, جیسے اتنی دیر ویسے 15-20 منٹ, اور جس کو اول وقت پڑھنا ہوتا تھا وہ اپنا نماز پڑھ لیتا. ایک اچھی چیز بھی ہے, اور اس لیے کہ جتنا واجبات سے ہمارا یہ مستحبات نہ ٹکرائے اتنا بہتر ہے. لہٰذا اور ہم پڑھ سکتے تھے, اور اس میں کوئی نہیں لہٰذا. لیکن اب چونکہ ہمارے نیر بھائی نے مرثیہ بھی شروع ہو گیا تھا, لہٰذا اس کا بھی خیال ہے کہ لیکن ایک مرحلہ یہ بھی ہے, آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جب دو مستحبات آپس میں ٹکرا جائیں تو جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیجئے. اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے, لیکن یہ مجلس بھی ایک مستحب عمل ہے جو چل رہی ہے. اب چونکہ پہلے سے آ رہی ہے, بہت زیادہ خیال کر سکتا تھا, لیکن اگر دو مستحب آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو جو مستحب چل رہا ہے پہلے اسے چلنے دیجئے, اور اس کا ثواب ہے اپنی مرحلے پہ ہے اول وقت کا. دیکھیے, مجھے بالکل انکار نہیں ہے کہ اول وقت کا کوئی ثواب نہیں ہے, ہونا چاہیے اور آدمی کو پہلے. لیکن ہمارا سوسائٹی اور معاشرے میں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ کم از کم وقت اگر تھا تو 10-15 منٹ 20 منٹ کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ 20 منٹ تو ایسے ہوائی میں ہو جاتا ہے, لیکن یہ خیال ہونا چاہیے تاکہ تب لطف آئے. اس لیے کہ خدا کا سجدہ کر کے پھر حسین کا سجدہ احترامی آ کرنے مزہ آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد.
اب شاید نیا خطیب ہوتا تو شاید نہ کہہ پاتا کہ مجلس، لیکن اب تو میں آپ کے آتا ہوں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں خطابت پسند آئے گی نہیں آئے گی بیچارے، لیکن اب معاملہ ہے لہٰذا کہہ رہا ہوں بات کو سمجھیں اس مرحلے میں۔ اور اسی لیے پیغمبر نے یہ دونوں رشتے رکھے تاکہ کتاب سے بھی ہمارا رشتہ ہو اور قرآن سے بھی ہمارا رشتہ ہو۔ اہل بیت کیا افراد تفرید نہیں ہے کہ زیادہ اڑو آگے بھاگ جاؤ، نہیں، وزن دونوں برابر ہے۔ اچھا یہ بات دیکھیے، ہم وسیمہ پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بتائیے، اس خبیث کے اوپر ہم اور آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کے خلاف بولا اس لیے؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ قرآن کے خلاف بولا اس لیے لعنت نہیں کر رہے ہیں، نہیں غور کریں، اس لیے کہ قرآن کے خلاف تو بہت سے لوگ بول رہے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی مخالفت یا ان کے اوپر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں اس لیے نہیں غور کریے، قرآن کا تو وجود ہی نہ ہوتا ہمارے نزدیک اگر اہل بیت کے برابر نہ ہوتا۔ ارے نہیں، میں جملہ حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی تو کوئی عظمت ہی نہ ہوتی اگر وہ اہل بیت کے برابر نہ ہوتا۔ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، میں کیسے کہوں آپ کے سامنے، آپ کے دل میں یہ فقرہ اتار دوں، اما کائنات میں کوئی شے بنی ہی نہیں جو اہل بیت کے برابر آئے۔ ارے غور کریے، اگر کوئی چیز ان کے برابر بنی تو وہ کتاب، نہیں غور کریے، اور صادق آل محمد نے کہا کہ قرآن کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا قصیدہ ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ قرآن کچھ ہے ہی نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ چونکہ پیغمبر کو سنا دیا علی نے، زبور، انجیل، توریت، قرآن، تو قرآن سنایا تو کہا علی ویسے پڑھا جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا بہتر۔ پیغمبر نے دیکھیے یہاں کے اوپر بھی وزن برقرار رکھا، دیکھیں سلسلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ سلسلہ رکھا، اور آگے سنا دیا علی نے قرآن۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے قرآن پڑھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں لوگ علی نے قرآن پڑھا، یہ فقرہ ہی غلط ہے، یہ فقرہ ہی غلط ہے کہ علی نے قرآن پڑھا، اما قرآن تھا کہاں جو علی پڑھتے؟ ارے غور کریے، تھا قرآن کہاں جو علی پڑھتے؟ نہیں غور کریے، ابھی جیسے یہ سوال کیا جاتا نا کہ امریکہ کس نے ڈھونڈا، امریکہ کس نے ڈھونڈا بتائیے، امریکہ کس نے ڈھونڈا؟ کولمبس نے، آواز آ رہی ہے، کس نے ڈھونڈا؟ جی کے کا سوال ہے، جنرل نالج کا سوال ہے کہ امریکہ کس نے ڈھونڈا، تو باقاعدہ آپشن آتا ہے کولمبس، کولمبس نے امریکہ نہیں ڈھونڈا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ نہیں غور کریے، اما امریکہ کہیں غائب ہوتا، نہیں پہنچے آپ، امریکہ کہیں غائب ہوتا تو اسے ڈھونڈا، بھیا جو چیز غائب ہوتی ہے اسے ڈھونڈا جاتا ہے، امریکہ کہیں غائب تھوڑی نہ تھا جو کولمبس نے ڈھونڈا۔ نہیں غور کر رہے ہیں، اصل میں جسے کولمبس نے ڈھونڈا وہی امریکہ بنا۔ نہیں غور کریں، سوال یہ غلط ہے کہ کس نے امریکہ ڈھونڈا، بھیا امریکہ تھا ہی کہاں جو کولمبس ڈھونڈتا، بلکہ جسے کولمبس نے ڈھونڈ دیا وہ امریکہ بن گیا۔ نہیں غور کریے، اب جو کہتے ہیں علی نے قرآن پڑھا، علی نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ علی نے جو پڑھا وہ قرآن پڑھا۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں آپ، بہت جلدی آپ کے ذہن میں تمام کر رہا ہوں، 35 منٹ ہو چکے ہیں، بہت جلدی اسی پہ دیکھیے کیا کہا، انی تارک فیکم الثقلین، پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور دونوں سے ہمارا تمسک نہیں ہے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا، کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑائے گا۔ اور اسی لیے اللہ اکبر، پیغمبر نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، غور کر لیے، اور علی جاتے جاتے کہہ گئے قرآن حسن کے ساتھ ہے، نے پہچانیے، اور حسن قرآن کے ساتھ ہے، حسن جاتے جاتے کہہ گئے قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ نہیں میں بڑی محنت کر رہا ہوں، اور حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو یہ تو فقرہ، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔
اچھا یہ دیکھیے آج کل جو وسیموں پہ لعنت ہو رہی ہے، جو لوگ الٹا سیدھا اس کو بول رہے ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وسیم کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، واہ بڑھا دیا کریے، یزید کہیے، دیکھیے اتنا مزہ نہیں آتا ہے، یزید واہ کہیے، ہاں غور کریے سب، مطلب اب وہ چاہے ممبر کے تقدس کا خیال ہے، ورنہ یہ نام ہی ایسے ہیں، اچھا لیجئے نہیں، اس لیے کچھ نام ایسے ہیں چاہے جس کے اوپر بھی رکھ دیجئے وہ خرابی لگتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ نام تو اگر کسی کا ہو بھی تو بدل دے جا کے، یہ ایسا مشہور ہو گیا ہے ایک دم جیسے وزن مل رہا ہو، وسیم یزید، دیکھیے ایک دم وزن جیسے مل رہا ہو، پورا ایک دم سلسلہ ہے، اچھا ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ عجیب و خبیث نے اپنا ایک یزید کا نیا ٹائٹل دے دیا ہے، قرآن کے خلاف آواز۔ اچھا یہ جو ہمارے یہاں ہنگامہ ہو رہا ہے آج، قرآن اس کے اوپر گالی گلوچ الٹی سیدھی اس کو باتیں، یہ کوئی پہلی بات ہے؟ ابھی اس سے پہلے ایک ہندو تھا توگڑیا، اس نے بھی کہا، اس نے تو 26 آیتیں، اس نے کہا قرآن میں جتنی آیتیں کافروں کے خلاف ہیں سب نکال کے باہر کرنی چاہیے۔ یعنی غور کریے، ہم نے توگڑیا سے پوچھا کہ کافروں کے خلاف کا کیا مطلب؟ کافروں کے خلاف، اس میں قرآن نے کافروں کے خلاف گفتگو ہی نہیں کہی ہے۔ نہیں غور کریے، توگڑیا ایک مزاج بتا گیا، جو کافر ہوتا ہے وہ قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے۔ نہیں غور کریے، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو کافر ہوتا ہے وہ قرآن سے آیا، تو اب بحث نہ کریے کہ وہ مرتد ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، جو اس طرح کا ذوق رکھتا ہے وہ ہمیشہ، اور یہ کوئی پہلا مسئلہ نہیں ہے، اما 1400 سال بعد اگر کوئی قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کرے اور قرآن بدلنے کی بات کرے تو حیف نہ کریے، پیغمبر کے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے، اٹھائیے، پیغمبر قرآن مجید میں باقاعدہ پیغمبر کے سامنے اتنے جری اور اتنے عجیب قسم کے لوگ تھے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابو جہل کا ٹولہ، یہ ابو سفیان خبیث کا ٹولہ، ان ٹولوں کو ہلکا نہ سمجھیے، پیغمبر کے سامنے آ کے کہتے تھے اے پیغمبر بد دل ہو، اس قرآن کو بدلیے۔ اب آیتیں میرے ذہن سے نکل رہی ہے، لہٰذا بات کیا نا، ورنہ ایک لفظ ہے کہ بد دل ہو، اس قرآن کو بدل دیجئے، یہ قرآن کیسا آپ لے کے آئے ہیں، یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، یہ ہم سے میل نہیں کھاتا ہے، یہ کیسا پیغمبر سے، غور کریے، پیغمبر سے کہہ رہے تھے، میں دیکھیے اسی بات پہ ٹکا ہوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، قرآن حسن کے ساتھ، حسن قرآن کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، حسن غور کریے، قرآن زین العابدین کے ساتھ، زین العابدین قرآن کے ساتھ، یہ پوری اہل بیت کی ہستیاں قرآن کے ساتھ، کہ بدل دیجئے، بدل دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جو صحیح کچھ ہو جائے قرآن نہ بدلے گا، نہیں غور کریے، اور پیغمبر کی حیات طیبہ میں یہ خبیث کچھ نہ کر سکے، یہ ابو سفیان کا ٹولہ مایوس ہو گیا کہ پیغمبر کے رہتے قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن تبدیل نہ ہوگا، سن 11 ہجری میں پیغمبر چلے گئے۔ اب مجھے آپ کی ان نفسوں کو ٹٹولنا ہے، آپ انصاف سے بتائیے کیا یہ ٹولہ اپنا مشن روک گیا؟ ارے بات تو ابھی مزہ آتا ہے کہ جب جو آدمی تحریک زندہ کرنے والا ہوتا ہے، جو دشمن ہوتے ہیں اس کے صلوات پڑھ دیں مولانا محمد والے محمد پر۔ دیکھیے تھکیے نہیں، ایک ایسی صلوات بھیجیے کہ تھکن اتر جائے۔ بات سمجھے، میں تھکا نہیں رہا ہوں، بات آپ کو دیکھنی ہے۔ اب یہ قرآن بدلنے کی بات پیغمبر کے سامنے کر رہے تھے، اب آپ انصاف سے بتائیے کیا یہ دشمن پیغمبر کے کم ہو گئے؟ کیا دشمن ختم ہو گئے؟ اما دشمن نہ ہوتا تو قرآن سورہ منافقین نازل نہ کرتا۔ نہیں غور کریے، یہ منافقوں کی آیت تھے، ہاں دب گئے تھے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے نہیں کر رہے، کہتے کہ چلے جائیں تب بتاتے ہیں۔ آج کے زمانے بھی یہی ہے، گاؤں میں کوئی تگڑا آدمی ہو جو کچھ نہ کر سک رہا ہو، کہ چلے جائیں بس تب بتائیں گے۔ یہ آدمی ہوتا ہے آدمی کے اندر، دیکھ لیجیے یہ آدمی کے اندر ہے کہ فلاں چلا جائے تب، یہ بھی انتظار میں تھے کہ محمد جائے تو، ہاں نہیں غور کریں، محمد جائے تو بدل دیں گے، بدل دیں گے۔ جب پیغمبر سن 11 ہجری میں گئے تو بہت کچھ بدلا، بڑی چیزیں تبدیل ہوئی۔ ارے آپ میں کیسے سن رہے ہیں؟ بہت کچھ بدلا۔ اگر نہ بدلا ہوتا تو جب علی 25 سال کے بعد نماز پڑھائی تو کہنے والے نے یہی کہا کہ آج ویسے پڑھا جیسے رسول پڑھتے تھے۔
یہ فقرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ آج ویسے پڑھی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے. اب آپ غور نہیں کر رہے بدلنے پہ؟ اما کیا کیا نہ بدلا گیا ہوگا. ارے غور کریے, 5 وقت کی وہ نماز جو 23 سال میرا نبی پڑھ رہا تھا, جماعت کے ساتھ پڑھا رہا تھا, جب اسے بدل دیا. ارے کہاں غور کر رہے ہیں آپ؟ اور اسے بھلا دیا. ہم یہ بھلانے کی ہی تو دلیل ہے کہ کوئی یہاں ہاتھ کھولا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھا ہے, کوئی یہاں بات باندھا ہے, کوئی کہاں باندھا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نماز جو پیغمبر 23 سال باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے رہے, جب اسے مسلمانوں نے بدل دیا, جب اسے دشمن نے بدل دیا, تو آپ اس سے امید کیا رکھتے ہیں کہ وہ غدیر کیسے یاد رکھے؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تمام ہو گئی گفتگو. وہ کیسے امید رکھتے ہیں؟ بس گفتگو سمیٹ دیا میں نے. آپ دیکھیں کیا کہا پیغمبر نے, بدل دیا. بدلیں گے. جیسے ہی پیغمبر گئے, اب امید میں ٹولا پھر اٹھا تھا, نہ اٹھتا تو سقیفہ میں کیسے جاتا, اور جا کے کہتے تھے بدل دیں گے. بڑی تبدیلیاں, حدیثوں کو بدلا, یہ کیا اور وہ کیا, سب کچھ بدلنے پہ آئے. علی نے کہا جو صحیح قرآن نہ بدلنے دیں گے. 25 سال خاموش رہے علی, مگر علی نے کہا قرآن بدلنے نہ دیں گے. نہیں, غور کریے, قرآن تبدیل نہ ہونے دیں گے, نہ بدل سکے. مجبوراً کہا علی آپ ہی خلیفہ بن جائیے. علی آگے برسر اقتدار. اب سب پھر علی نے پلٹا دیا. پھر شام میں ایک ٹولہ پیدا ہوا اسی خبیث کی اولاد میں سے جو قرآن بدلنا چاہ رہا تھا. نہیں, غور کریے, اسی لیے تو نیزے پہ بلند کر دیا, سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن علی کے لال نے, حسن نے کہا صلح تو کر لوں گا مگر قرآن بدلنے نہ دوں گا. نہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن بدلنے نہ دوں گا. اب یہ خبیث ٹولہ امید میں تھا, نہیں بدلیں گے بدلیں گے بدلیں گے بدلیں گے. یہ جب سن 61 ہجری میں پہنچا, امید تھی کہ قرآن بدل دیں گے. یہی تو ہوا. آپ کے سامنے میں دل رکھ رہا ہوں اپنی مجلس کا, جب امام حسین کو قتل کر کے شمر اٹھا تو ناچا اور رقص کیا, اور ناچنے کے بعد کہتا ہے آج میں نے اسلام کو قتل کر دیا, آج میں نے قرآن بدل دیا, آج میں نے قرآن بدل دیا. جیسے ہی کہا قرآن بدل دیا, حسین نے نوکے نیزے سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا قرآن نہیں بدلا. نوکے نیزے کے حسین ابن علی نے کہا جو صحیح قرآن بدلنے نہ دیں گے. نیزے پہ چڑھ کے حسین نے تلاوت کر کے بتایا سب کچھ ہو جائے, اس لیے کہ یہ محافظ قرآن ہے. اور پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ دونوں چیز قرآن و اہل بیت, ان کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا حتی یرضا علیہ الحوض. یہ کوئی عام آدمی تھوڑی نہ کہہ رہا ہے, یہ کوئی مجھ جیسا جاہل تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ بڑا مضبوط ہے, اور جہاں تھوڑی سی انسنی کنسنی ہوئی, رشتہ کیا اماں ابا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, سارے رشتے توڑ دیتے ہیں. نہیں, یہ وہ رشتہ عمیق ہے کہ جس کو باندھا پروردگار عالم نے ہے, اور اس رشتے کو نہیں کوئی توڑ سکتا. آپ دیکھ لیجئے, دنیا سرتن میں جدائی تو کر سکتی ہے مگر قرآن کی تلاوت سے انہیں محروم نہیں کر سکتی ہے. رشتہ دیکھیے کتنا مضبوط ہے. اب آپ یہی جملہ آخر میرا, چاہے میسج سمجھیے چاہے پیغام سمجھیے, ورنہ بیچارے ہمارے قابض صاحب کہہ رہے تھے مولانا خوب واہ واہی والی مجلس پڑھیے گا, کئی بار کہہ رہے تھے. دیکھیے اب یہ فقرہ کئی علماء کہتے ہیں 2 طرح کا مجمع ہوتا ہے, ایک شور والا ایک شعور والا. اور شور والا مجمع تو آپ کو ہر جگہ ملے گا, لیکن شعور والا مجمع ہر جگہ نہیں ملتا. غور کریے, شور تو ہر جگہ کر سکتا ہے آدمی, اور اب یہ میرا اپنا نقطہ ہے کہ شور ریلیوں میں ہوتا ہے, شعور مجلسوں میں ہوتا ہے.
کاش اگر پہنچ جاتا کہ شور ریلیوں میں ہوتا ہے لیکن شعور مجلسوں میں ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے دیکھیے کہ شور والا ہمیشہ شعور والے کا محتاج ہوتا ہے، نہیں اور جملہ بدلیں، شور والا ہمیشہ شعور والے عین کا محتاج ہوتا ہے۔ ارے کیسے میں کہہ رہا ہوں، شور والا ہمیشہ شعور والے عین کا محتاج ہوتا ہے۔ نہیں غور کریں، اگر شور والا شعور والے عین کا محتاج نہ ہوتا تو کبھی شور والا یہ نہ کہتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ مجلس کی قبولیت واہی میں نہیں ہے، مجلس قبول اس وقت ہوتی ہے کہ جب سیدہ قبول کر لیں، جب اہل بیت قبول کر لیں، یا جن کے مناسبت سے مجلس ہوتی ہے جب وہ قبول کر لیں، تب مجلسیں مقبول ہوتی ہیں، عظیم ہوتی ہیں مجلسیں۔ یہ واقعہ بڑا لوگوں نے پڑھا کہ آیت اللہ کوثری عظیم خطیب تھے، مجلسیں مختلف پڑھ رہے تھے، 8-10 اشعرے۔ ایران میں چونکہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو، اور اگر ہے بھی تو آدمی گیا چلا آیا۔ مشہد کے بزرگ خطیب تھے، واقعہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ نے سنا ہوگا لیکن بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن سنیے تو کیسی مقبول ہوتی ہیں مجلسیں۔ 4-5 بچوں نے مجلسیں کی تھی، کہا کوثری صاحب ہمارے یہاں پڑھ دیجیے گا۔ کیسے ہوتا ہے ہم لوگ جیسے خالی اگر یہاں صبح شام پڑھنا ہے تو دن میں نہیں چاہتے کہ یہاں پڑھیں، ارے کیا ہوگا ایسے ہی کر۔ انہوں نے کہا کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک بچے نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا پڑھ دیجیے ہمارے یہاں۔ رونے لگا، آپ کو سکینہ کا واسطہ پڑھ دیں گے۔ آ گئے، مجلس پڑھی اور فوراً مشکل سے 10-15 منٹ مجلس پڑھی ہوگی، پڑھ کے کہا بہت جلدی ہے۔ بچے نے اب جو تبرک ہو سکتا تھا ہلکا پھلکا تبرک، چائے ہی دے دیا، بیچارے جلدی میں پیا بھی نہیں، انہوں نے ٹھنڈی تھی پھینک دیا اٹھا کے۔ گئے جب رات میں سوئے تو خواب دیکھا سیدہ آئی ہیں، بی بی حاضری ہے کہ شہزادی کوئی گستاخی ہو گئی، کہ کوثری تم نے میرا دل آج بڑا خوش کیا مگر ایک وجہ سے دل بڑا رنجیدہ ہے، کہ کوثری بڑی مجلسیں پڑھی آج تم نے، تمہاری بس ایک مجلس قبول ہوئی ہے۔ آیت اللہ کوثری نے کہا بی کون سی؟ وہ جو فلاں مرجع کے گھر پڑھی تھی، وہ جو فلاں کے گھر پڑھی تھی، یعنی گنا رہے تھے، بچوں والی مجلس کو تو شمار بھی نہیں کیا کہ وہ مجلس تھی۔ تو سیدہ نے کہا نہیں، وہ مجلس جو 4-5 بچوں میں پڑھی تھی۔ نوجوانوں در کر رہے ہو، وہ مجلس جو 4-5 بچوں میں پڑھی تھی، کہ بی بی وہ مجلس کا جو بچوں میں ہم نے پڑھی تھی، کہا ہاں وہ بڑی مقبول ہوئی تمہاری اور ہم نے اسے قبول کر لیا، لیکن دل ایک بات سے رنجیدہ ہے کوثری۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب اس نے چائے دی تو تم نے اسے پھینک کیوں دی؟ آئیے سلام کریں۔ السلام علی الحسن بن علی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدینے کا رخ کر کے سلام کریے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہوں گے، اگر آج کی تاریخ میں کبھی رہے ہوں، انصاف سے بتائیے آج بقیع میں رسول کی قبر لرز رہی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سوائے غم سید الشہداء کے آپ بڑے انداز سے گریا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، نیئر بھائی کو محفوظ رکھے پروردگار۔ کیا مرثیہ، ارے مدینے کی واپسی کا مرثیہ پڑھ دیا۔ ارے آج زینب اپنے بھیا کو سلام، آج اس مجلس میں رسول کو فاطمہ سلام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجلس تمام ہو گئی، یہ تابوت ابھی برآمد ہوگا، زیارت کر لیجئے گا، لیکن اب مجھے پتہ نہیں تابوت میں تیر لگے ہیں کہ نہیں۔
جزاک اللہ. رو عزادارو، میری آواز تھوڑا گرفتہ ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں. 2-3 منٹ کے مصائب ہیں، ختم و دعا ہے. جب یاد آئے تڑپ تڑپ کے روئیے گا. نہیں میں دیکھ رہا ہوں نوجوان تڑپ رہے ہیں. نوجوانوں اللہ نہ کرے کسی بہن کے سامنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر. نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بتائیے حسن نے اس حالت میں کسے بلایا؟ نہیں غور کریے، اس حالت میں کسے بلایا؟ نہ حسین کو بلایا نہ عباس کو، بس کہا قاسم کے گریبان چاک کیا، اے میرے لال زینب کے گھر جا. جزاک اللہ. بڑی مقبول مجلس ہو رہی ہے. یا سیدہ حسن کا پرسا، بی بی حسن کا پرسا لیجئے. اے بی بی مجھے پتا ہے آپ بڑی زخمی ہیں. اے بی بی آئیے، حسن کا تابوت آ گیا، یہ چاہنے والے آ گئے. نہیں آپ پہنچ رہے عزاداروں. آپ کو پتا ہے کہ رسول کے جنازے میں 11 لوگ، فاطمہ کے جنازے میں. نہیں غور کریے، لوگ ہم سے کہتے ہیں، لوگوں کا ہم سے یہ کہنا ہے اہل بیت نے کسی کو نہیں بلایا، تو لوگ کیسے جاتے؟ رسول کے جنازے میں 11 لوگ، فاطمہ کے جنازے میں 4 لوگ، علی کے جنازے میں 2 لوگ. نہیں پہنچ رہے آپ. علی کے جنازے میں 2 لوگ. اب لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں بلایا. جب ہم نے بلایا تو حسن کے جنازے میں 3 کی بات ہے. ہائے کوئی کالا دینے کو نہ بڑھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آخری مرحلہ. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لوگ آئے مگر تیر کی بارش ہوئی. دیکھیں مرحلہ ہے، حسن نے اپنی بہن کو بلایا. غور کریں ایسا کیوں ہے، حسن نے بہن کو کیوں بلایا؟ فطرت کا تقاضا ہے. اگر ماں نہ ہو تو وہ محبت بہن کرتی ہے. نہیں آپ دیکھیں بھائی پہ مصیبت آ جائے، سب کچھ چھوڑ کے بہن اپنے بھیا کے پاس پہنچتی ہے. نہیں زینب کو جیسے ہی قاسم کی حالت دیکھی، تڑپ کے دوڑ کے اپنے بھیا کے پاس جب پہنچی، اللہ نہ کرے ختم ہو گئی مجلس، اللہ نہ کرے یہ منظر کوئی دیکھے جو زینب نے دیکھا. ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے.